الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمعہ کی نماز میں فرض کے بعد 4 سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 سنت کا حکم ہے چونکہ وہ بھی تو ظہر ہے. فرق اتنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 ہیں، 2 میں خطبہ ہے. بات تو وہی ہے ظہر والی. اگر کوئی جمعہ نہ پڑھ سکے تو ظہر ہی پڑھے گا نا. ہفتے کا دن مقرر کر کے ہم لوگ اکٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، جمعہ کے دن کر دیا کرو کہ جمعہ کے دن تو حکم بھی ہے نا. میری بیوی کو نظر لگ جاتی ہے تو کسی کو نہ دیکھنے دیا کریں. پردے میں ہوگی نظر نہیں لگے گی، تمہاری لگتی ہوگی خود. ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، لا حول پڑھ لیا کرو، نظر نہیں لگے گی. دو سال ہو گئے عورت سے، اس کا شوہر ملا بھی نہیں، بدتمیز بھی ہے، خرچ بھی نہیں دیتا. خلو کر لے. خلو لینے کا اسے حق ہے. وہ عدالت کے ذریعے خلو لینا، وہ خود کیوں دے گا؟ اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعاؤں کے علاوہ خود نیک بنے اور ہر نیک کام میں اولاد کو ساتھ لے جائیں. مسجد جائیں، نماز پہ جائیں، قرآن پڑھنے کے جائیں. تو جب ان کی صحبت اچھی ہوگی، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی تو نیک ہو جائیں گے. میدان حشر جو ہے عرفات میں ہوگا، یہ غلط بات ہے. میدان محشر جو ہے وہ شام میں ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ہاکذا ابعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قبر میں اٹھیں گے. حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے. ثم آتی علی بقیع الغرقد، پھر میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا، وہاں بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے. ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ مکے والے بھی آ جائیں گے. اجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی، مکے والوں کو دائیں ہاتھ پہ اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا. ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان کو میدان حشر شام کی طرف لے جاؤں گا. حضرت علی کی 3 بیٹیاں تھیں. حضرت عمر کے گھر میں کون سی بیٹی تھی؟ ام کلثوم تھی. وہ بی بی فاطمہ کی بیٹی تھی اور حضرت عمر سے اس کی شادی ہوئی تھی. جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی حضور کے علاوہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، بالکل یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، روافض کا عقیدہ ہے. نبی نبی ہوتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے حضور کی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بھائی جو تھے، حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی شکل تھے، حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی شکل تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دو تو تصویر نظر آ جاتی تھی محمد مصطفیٰ کی. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ ناجائز بات ہے، ریا، شہرت ہے. کبھی نہیں بتانا چاہیے. اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا اہل سنت والجماعت کی کتاب سے پڑھے یا عالم سے سنے اور رو پڑھے تو کیوں نہ روئے؟ حضرت حسین سے کس کو محبت نہیں ہے؟ وہ تو شباب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وہ تو محبوب ہے محمد مصطفیٰ کے. ہم کہتے ہیں یہ ماتم کرنا جو ہے یہ حرام ہے. حضور کی نکاح 11 ہوئے ہیں لیکن بوقت وفات حضور کے گھر میں 9 بیویاں تھیں. ابن زیاد جنہوں نے امام مسلم کو شہید کیا تھا اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. ہم اس کام کے لیے تو نہیں بھیجے گئے کہ لعنتیں کرتے رہیں. اللہ عالم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خاموش رہو، بس نہ تعریف کرو نہ لعنت کرو.
پاکستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عورت کو حمل ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن کی صورت میں کوئی کام نہ کرے. یہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے، یہودیوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہم کوئی سورج پرست ہیں؟ نفلی روزہ اگر کسی نے توڑ دیا قضا ضروری ہے، کیونکہ جب رکھ لیا تو واجب ہو گیا. اب تو نفلی نہیں رہا نا. نفلی تو پہلے افطار جب نیت کی تھی، جب رکھ لیا تو واجب ہو گیا. کہتے تھے کہ ملتان کے علاقے اس شریف میں ایک دربار ہے، وہاں لوگ قبر کے 7 چکر لگاتے ہیں. بالکل بدعت ہے اور شرک ہے. طواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے، اور کسی قبر کا طواف کرنا جو ہے وہ اللہ کے طواف میں شرک ہے. مستعد ہوں اور بچے کا پرچہ چیک کرتے ہیں تو کچھ بچوں کے نمبر کم ہوتے ہیں، بہت زیادہ نمبر دے کر پاس کرتے ہیں. بہرحال اگر جائز مدد ہو بچے کی تو کوئی حرج نہیں، ناجائز نہ ہو، پیسے لے کر نمبر نہ دیں. میری بیوی 23 سال سے جادو ہے، کوئی علاج، اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے وہ روزانہ سنا کرے تو انشاءاللہ 10-11 دن میں سب باتیں ختم ہو جائیں گی. روحانی علاج بھی کرتے رہیں، اللہ کا قرآن کا حدیث کا بتاتے رہیں. کوشش کریں کہ بینک سے سود لے کر مکان نہ لیں. سود ہے، چاہے سویڈن میں ہو یا کسی مسلمان ملک میں ہو. اگر چھوٹا پیشاب کر کے آدمی نے صرف اپنے پوری طرح سمجھا صرف وضو کو دھو لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. حجر اسود روشن تھا، چمکتا ہوا تھا، نور تھا، لیکن حضور نے فرمایا سب بدت و خطایا بنی آدم، بنی آدم کی اولاد کے گناہوں نے چوم چوم کے سیاہ کر دیا ہے. نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو، وہی دعا سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ، سب کے لیے. اگر امام کی اور مکبر کی دونوں کی آواز آ رہی ہے تو ہم امام کی آواز کی اقتداء کریں گے. مکبر تو احتیاط کے لیے ہے کہ اگر امام کی آواز نہ پہنچے تو لوگ بیچارے سجدے سے محروم نہ ہو جائیں. میں پاکستانی ہوں، ہمارے گاؤں میں بہت دشمنی ہے. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. یا اللہ آپ قادر ہیں ان کی دشمنی کو محبت اور صلح میں بدل دیں. اگر عورت حیض میں ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل گناہ ہے، سخت گناہ بھی ہے، اور دونوں کی شدید بیماری میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ ہے. توبہ کرے، استغفار کرے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ کم از کم کچھ صدقہ و خیرات بھی کرے تاکہ گناہ معاف ہو جائے. عورت کا بدن تو دیکھ سکتے ہیں لیکن مباشرت حرام ہے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. یسألونک عن المحیض، اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض والی قل هو اذن، یہ اذا ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ. بیوی کو حیض ہو تو مرد اپنی شہوت کیسے پوری کرے؟ دوسری شادی کر لے، پوری ہو جائے گی. میرے بدن کے بائیں حصے میں تکلیف ہے، وہاں درود شریف پڑھ کے خود دم کیا کرو. کہتے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو یہ دونوں امام حنفی کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ تو اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوئے، حنفی کیسے ہو گئے؟ شاگرد ہیں وہ تو، امام حنیفہ پہلے گزر گئے. تو وہ بھی مجتہد ہیں. تو مجتہد کو تو اجتہاد کا حق ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تقلید کرے؟ تقلید تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں. جو آدمی مقام اجتہاد پر ہے وہ مجتہد ہے، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. گندی فلمیں دیکھنا شروع کی، میرے حج پر بالکل حج پر اثر ہوگا. اگر حج کے بعد آدمی برے کام کرے تو اس کا معنی ہے کہ حج قبول ہی نہیں ہوا. کچھ اچھے خاصے تندرست لوگ بھیک مانگتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. ماں کے مرنے کے بعد بیٹا
ماں کے بھائیوں سے بھی وراثت میں مطالبہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ میرے والد نے ماموں سے کاروبار میں 30,000 رقم دینا تھا، لازمی بات ہے کہ اس کی جائیداد سے پہلے قرضہ ادا کرو۔ میرے بھائی اولاد سے محروم ہیں، یا اللہ جو لوگ بھی اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ شادی کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کرے۔ عامل اگر صحیح معنی میں عامل بھی سنت ہو، شریعت کا پابند ہو، اس سے علاج کرا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نعوذ بک عن الہم والحزن، ونعوذ بک عن العجز والکسل، ونعوذ بک عن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک عن زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم لا تخزنا، اللہم لا تخزنا، اللہم لا تعذبنا فإنک علینا قادر۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا ولا تنصر علینا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما، ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ اللہم لا تجعلنا مضغۃ للمازغین، لا تجعلنا اخرۃ للآکلین، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وشبابنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔